کہ اسکریننگ ہمارے جو اسکرین ٹائم ہے وہ کیا ہونی چاہیے, کیونکہ ہم کبھی کبھی اتنا موبائل یوز کرتے ہیں, اتنا ٹی وی دیکھتے ہیں کہ اس میں گم ہو جاتے ہیں گھنٹوں, تو کتنا نقصان ہوتا ہے اس سوال. دیکھیے آج کل میں جتنے کیسز دیکھ رہی ہوں نا تو اپنی کلینکل پریکٹس میں, تو ایون بہت ہی ینگر ایج گروپ جو ہے نا, ایون 35, 36 یا ایون اس سے بھی کم, اس میں کافی زیادہ مسائل آ رہے ہیں کوگنیٹو ایبلٹیز, یعنی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا ہم لوگوں کی, وہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی کلائنٹس کا جب پوچھتے ہیں ان کی, کیونکہ میں ہسٹری پھر بہت ڈیٹیل سے لینی پڑتی ہے, آپ جب تک ہسٹری اچھی نہیں لیتے جب تک آپ اچھا ڈائگنوزز نہیں کرو گے, جب ڈائگنوز نہیں کرو گے تو ٹریٹ نہیں اچھا کرو گے. اور ان کی جب لائف سٹائل میں آتا ہے تو ایکسٹریملی انہیلدی لائف سٹائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, کہ مطلب رات کو بھی آئی پیڈ رات کو مطلب 2 بجے تک دیکھنا, لیپ ٹاپ جاب پہ لیپ ٹاپ بہت زیادہ یوز کرنا ہے, یا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ تب چلے وہ ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے, مطلب آپ کا ورک ہے, رائٹ. لیکن ایک ہوتی ہے میانہ روی, آپ میانہ روی کو ایکسیڈ کرتے ہو, جب جو آپ کا توازن ہے اس سے آپ ایکسیڈ کرتے ہو تو ظاہری بات ہے وہ مسائل ہوتے ہیں. آپ کا پورا ایک انوائرمنٹ میں جتنا آپ توازن سے دور ہوتے ہو نا تو اتنا ہی آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ان کی لائف سٹائل ایکسٹریملی انہیلدی, مطلب کہ ڈائٹ کا خیال نہیں رکھنا ہے, انہیلدی ڈائٹ ہے, پھر ایکسرسائز کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, واک کوئی نہیں ہے, اور پھر مینٹل ہیلتھ کی جو ہم لوگ ایکسرسائزز بتاتے ہیں جیسے بریدنگ کی ایکسرسائزز ہے وہ بھی نہیں ہے, اور اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, اور آئی پیڈ کا بہت زیادہ ایکسیسو یوز ہے. اب آپ میرے سے پوچھ رہی تھی نا, تو اس کا ہماری مینٹل ایبلٹیز پہ ایسے فرق پڑتا ہے کہ اب ہمارا ایک ہارمون ہوتا ہے ڈوپامن, ویسے ڈوپامن ہم لوگوں کو ہیپی رکھنے کے لیے ایک بڑا ایک وائٹل ہارمون ہے, لیکن جب اس کی ایکسیسو جو ہوتی ہے پروڈکشن ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے آپ کے اسکرین ٹائم سے, جب آپ اسکرین ٹائم بہت زیادہ یوز کرتے ہو, گیمس بہت زیادہ یوز کرتے ہو نا, ویڈیو گیمس ہوتا ہے, تو ڈوپامن جو ہوتا ہے ہمارا پلیجر ہارمون ہوتا ہے نا, پلیجر سیکنگ ہارمون ہوتا ہے, تو جب بہت ایکسیسو معیار میں یہ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے تو ہمارے اندر جو ابیلٹیز ہوتی ہیں ہماری تھنکنگ کی, جو ہمارے کارٹیکس سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارا برین کا ایک دیکھا جاتا ہے تو اخروٹ کا جس طرح ہوتا ہے نا اس طرح کا ہمارا برین ہوتا ہے, تو ہمارا ایک جو فرنٹ والا پارٹ ہے اس کو کارٹیکس کہتے ہیں. کارٹیکس ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, ہماری ججمنٹ کے اوپر, ہماری ریزننگ کے اوپر کام کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے جب ڈوپامن بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے اور کارٹیکس بار بار اس کو انسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مطلب کام ڈاؤن ہونا یا ان چیزوں کو تھوڑا سا ریڈیوس کرنا, تو جب ایکسیسو یعنی کہ آپ کا ایکسپوجر اس اسکرین ٹائم کے ساتھ ہر وقت اگر آپ اس کے ساتھ ہوئے تو ڈوپامن بہت زیادہ ریلیز ہو رہا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری کارٹیکس جو ہوتی ہے وہ تھن ہوتی جاتی ہے. اسی وجہ سے ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نا برین شرنک ہونا, تھن ہونا, تو کارٹیکس ہماری اٹینشن کے اوپر یعنی ہماری کوگنیٹو ایبلٹیز کے اوپر کام کرتا ہے. جب وہ کارٹیکس تھن ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈوپامن بہت ہوتا ہے ریلیز, تو اس سے ہمارا اسکرین ٹائم ہماری ویل بینگ یعنی کہ پوری ہماری شخصیت پہ, ہماری خیر و عافیت کے اوپر جو بھی ہم لوگ کام بالکل اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے بچوں میں جو ADHD کے جو مسائل ہیں نا, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر, جو میں کافی اپنے ڈیل کرتی ہوں اور ٹریٹ کرتی ہوں, بچوں میں بھی اسی وجہ سے یہ ہے زیادہ, کیونکہ بچے بھی بہت زیادہ ویڈیو گیمز اور بہت زیادہ اسکرین ٹائم کے ساتھ آئی پیڈ کے ساتھ بہت زیادہ, بچہ بس روتا ہے وہ موبائل دے دیتے ہیں, کیونکہ آپ وہی ہو گیا نا, آپ اس رونے والے بیہیویئر کو ری انفورس کر رہے ہیں, آپ اس کو اور مضبوط کر رہے ہیں, اس کو وہ ری انفورس, اس کا آئی پیڈ ہے وہ اس کو مل جاتا ہے تو ادھر سے اس کا بیہیویئر وہ والا ری انفورس ہو جاتا ہے. ADHD بڑوں میں بھی میں بہت سارا دیکھ رہی ہوں اب, مطلب ایون آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اٹینشن, جب ان کے اوپر ٹیسٹ لگایا جاتا ہے جو ہماری ADHD کے ہم لوگ جو سائیکالوجسٹ یوز کرتے ہیں, پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈائگنوز ہوتا ہے, تو جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو سارے سمٹمس آتے ہیں. اور ایون دیکھیں نا کہ مطلب 31, 30 اٹس اے ویری ینگر ایج گروپ, بچوں میں بھی ADHD اور بڑوں میں بھی مطلب وہ ہونا, تو اور ورنہ تو دیکھا جائے تو اولڈر ایج میں جا کے کوگنیٹو ایبلٹیز آپ کی ایج کے فیکٹر سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ تو ایک نیچرل ایک فینومینا ہے, انتظام ہے جو ہمیں اللہ نے دیا ہوا, ٹھیک ہے, لیکن انتظام سے یہ ہوگا نا کہ اب کیونکہ ہمارا نیڈ جو ہے, ہم لوگ جو اب چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان میں میانہ روی نہیں رکھتے, تو اس وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں. کافی چیزیں آپ کی بات سے یہی ظاہر ہو رہی ہے کہ کافی چیزیں ہم نے خود ہی خراب کی ہوئی ہیں, اور ہم نے ایسی عادت خود میں ڈالی ہوئی ہے, اپنے بچوں میں ڈالی ہوئی ہیں کہ ہم پھر خود کہتے ہیں کہ یار بندہ فلاں بندہ ہے وہ جو ڈپریشن کا مریض ہے, یا یہ ڈپریشن میں رہتی ہے یا رہتا ہے, مطلب وہ چیزیں ہم نے خود اپنے اوپر طاری ہوئی ہیں.